बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, आज क्रिसमस नाइट है और हम आज क्रिसमस नाइट के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। साथ आपको पता है मुआशरा में हम जिंदगी के तमाम तर पहलुओं पे हमेशा गुफ्तगू करते हैं, मसाइल को उजागर करते हैं ताकि लोगों के मसाइल हल हों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुआ जाए। और आज इन तमाम मौज़ूआत जो हैं, इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं उन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ साथ हम क्रिसमस की बात जारी रखेंगे। मेरे साथ आज इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मीर फारूक मायर साहब हैं। तहरीके इंसाफ सियालकोट से इनका ताल्लुक है और ये साबका वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सियालकोट के। साथ उनके तशरीफ रखते हैं परवेज रफीक साहब, MPA हैं पीपल्स पार्टी से, अकलियत के MPA हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं जी अपने प्रोग्राम में। थैंक यू जी। और साथ उनके तशरीफ रखते हैं एशले अरशद साहब, फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट के जो हैं बानी हैं और सोशल वेलफेयर में इनका बड़ा नाम है। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इंतखाब आलम साहब, जो पाक फेलोशिप में काम कर रहे हैं और इनका एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से काफी काम है। जी, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू जी। और आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आज क्रिसमस नाइट है और आप लोग मुआशरा में तशरीफ लाए, अपनी तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाल के। ज़ाहिर आप अपने अजीज़ों अकारब के साथ मिलकर खुशियां मना रहे होंगे और हमारे साथ आपने शेयर की अपनी खुशियां, और हम भी चाहते हैं कि आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक हुआ जाए। और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो मारूजी सियासी हालात हैं, इनमें इस वक्त ज़रूरत है कौमी यकजहती की और इकट्ठे हो के ये साबित करने की कि चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं। और ये इसका सबूत ये है कि आप इस वक्त हम मेरे साथ मुआशरा में बैठे हैं। मैं दोबारा अगेन शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा बताइए जी, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं कि किस तरह मनाते हैं आप क्रिसमस। इस वक्त हम आपकी मसरूफियत में से हमने आपको बुलाया है, इस वक्त टाइम हो रहा है कोई, मेरा ख्याल है यहां से आप निकलते ही क्या इसके बाद आपके क्या एंजॉयमेंट क्या है, किस तरह से आप इसको सेलिब्रेट करते हैं? शमसी साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके अदारे का, रॉयल टीवी का और बिलखसूस आपके प्रोग्राम का, मुआशरे का, जिसने ये इनिशिएटिव लिया। यकीनन जितनी मजहबी रवादारी के फ़रोग़ की आज मुल्क को ज़रूरत है और जितनी यकजहती का इजहार करना आज हम सब बहसीयत पाकिस्तानियों के ज़रूरी है, पहले कभी न थी। आज क्रिसमस नाइट है और 24 को हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है अपने अपनी जगह पे तैयार होते हैं और रात को 12 बजे ये इबादत शुरू होती है, 11 बजे, और 12 बजे 12:30 बजे तक ये इबादत जारी रहती हैं। और 12 बजे फिर हम क्रिसमस में इबादत की हालत में होते हैं जब 25 दिसंबर हो जाता है जी। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है क्रिश्चियन, वो इबादत गाहों में, मजहबी इबादत गाहें जो हमारे गिरजाघर हैं उनमें हम होते हैं जब 25 दिसंबर जो है आता है। तो फिर हम सेलिब्रेट करते हैं दुआओं में और मसीह की आमद को, जो इस दुनिया में, इस कायनात में अमन, सुलह, मोहब्बत और सलामती का पैगाम लेकर आए, उनकी हम पैदाइश के जो है वो जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये वह जश्न है जो पूरी दुनिया में मुत्तफिका तौर पे मनाया जाता है और बहुत ज्यादा जो है वो जश्न होता है इस जी। मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप एशले अरशद साहब, आप फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट के बानी हैं जी। एक तो पहले आप थोड़ा सा तारफ करवा दीजिए कि ये फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट क्या है और आप इसमें क्या क्या काम करते हैं। और देखें, सारी इंसानियत के लिए वेलफेयर जो है इस वक्त, उसकी जैसे जैसे कौमी यकजहती की जिस तरह से जरूरत है, इसी तरह से इंसानियत की वेलफेयर की हमेशा से जरूरत है। और ये जो अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हमारे यहाँ, यही पैगाम था, वेलफेयर का पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम था, अमन का पैगाम था। ये बताइए कि आप इसमें क्या क्या करते हैं और क्या खिदमात लोगों के लिए अंजाम दे रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं दरअसल इसकी बैकग्राउंड पे थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगा। फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट जो है, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के साथ रफाकत, उसमें रफाकत रखना
اور اس کے یسوع مسیح کے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کی جو فیلوشپ یعنی جو احکامات دیے ان کو پورا کرنا، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو سوشل ویلفیئر ورک جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح جب وہ دنیا میں تھے تو وہ جب وہ اپنے معجزات کرتے تھے اس کے ساتھ وہ بھوکوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے. ہمارے کلام میں لکھا ہے کہ وہ 5000 لوگوں کو، غریب لوگ جو ان کے پیچھے پیچھے تھے، ان کو انہوں نے کھانا کھلایا. اور ان کو اس کے بعد اور بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ بھوکوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے. اور اس طرح کلام مقدس کے ان باتوں، ان جو کلام ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور یہ ہمارا ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے. اور ہم نے یہ فیلوشپ اسی لیے بنائی کہ غریب غربا جو ہیں ان کو ان کے ساتھ مل کے رفاقت رکھی جائے، اور وہ درس جو یسوع المسیح نے دیا اس کو پورا کیا جائے، اور پورا کر کے ہم ان غریبوں تک پہنچ سکے جن کو یہ ساری فیسلٹیز جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے، جن کے پاس نہیں ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان غریب لوگوں کے لیے دیں. اور پھر ہم ایسٹر اور کرسمس کے موقعوں پہ ہم یہ وہ جو کچھ ہم تک پہنچتا ہے ہم ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ ان کے گھروں تک. اور اس کے علاوہ بھی ہم سیلاب زدگان کے لیے ہم نے کافی جو ہے کوشش کر کے ان تک سامان پہنچایا. اور یہ جو ہے یہ ہم سب کا صرف یہ فیلوشپ آف کرائسٹ نہیں، بلکہ ہم سب ایک ایز اے پاکستانی قوم کی وساطت سے، پاکستانی قوم ہوتے ہوئے ہمیں ایک کو چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، ہر ایک کا فرض ہے. اب ہم پاکستانی ہیں بیسیکلی، ہمارے سامنے پاکستان ہے اور ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کا جھنڈا بلند رکھنا ہے. جی پاکستان کا. اچھا انتخاب عالم صاحب، آپ بڑی دیر سے خاموشی سے ساری باتیں سن رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ نے ابھی جا کے کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور کیسے کرسمس جا کے نائٹ منانی ہے، اور کتنی عبادت میں مشغول ہونا ہے آپ نے. اور ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کے کیک جو ہے وہ کتنی دفعہ کھاتے ہیں آپ، رات کو بھی، دوپہر کو بھی، پھر اگلی شام کو بھی، کس طرح سے مناتے ہیں؟ اصل میں کیک کھانے کا مقصد تو سیلیبریٹ ہے. اصل تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین تک بات جائے. بالخصوص ہمیں ان غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے جو یہ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو شامل کرنا چاہیے اپنی خوشیوں میں. ہاں جی، پہلے نمبر پہ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فاروق ماہر صاحب. میں ان کی طرف آؤں گا. ماشاءاللہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور جناب یہ آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں. میں پہلے تو ان کو بہت ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور ساتھ یہ پوچھتا ہوں کہ جی دیکھیں ہمارے مسیحی بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے ان کی گفتگو سے یہاں ہے، اور آپ تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کا بھی ایک ونگ ظاہر ہوگا اپنا، ہاں اس میں آپ کیا کہیں گے آج کی کرسمس نائٹ کے حوالے سے؟ میں تو اس کو ایک تو آپ کا شکریہ ادا رائل ٹی وی کا کہ یہ آپ نے پروگرام کیا اور مجھے بھی آپ نے دعوت دی یہاں آنے کے لیے. تو میسج آف کرسمس جو ہے یہ ایک ہیومینٹی کا میسج ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کے دنیا میں بھیجنے کے بعد ہیومن سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے، صحیح اور غلط کی تمیز پہنچانے کے لیے، محبت اور امن اور پیار سب میں بڑھانے کے لیے یہ نبیوں کا رول ہے. اور حضرت عیسیٰ کا عجیب اتفاق ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا بے پناہ دفعہ ذکر ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر بھرا ہوا ہے قرآن میں یقیناً. اور یہ میسج جو لو اور پیس کا جو ہے جو حضرت عیسیٰ پہنچاتے ہیں یہ یونیورسل گاڈ میسج ہے. بالکل. اور اس حد تک کہ کرسمس کا جو رینیول ہے، اس میسج کی رینیول ہے یہ. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں ہم مختلف ریلیجس فیلنگز یا فیتھس ہم رکھتے ہیں، ایز ہیومن بینگز وی یونائٹ، اور ایز پاکستانیز ہم ایک فیملی بن جاتے ہیں. درست بات ہے. ایک تو ہماری ریلیجس فرٹرنیٹی ہوتی ہے جو ہماری ایک فیملی ہوتی ہے، تو ہیومن فرٹرنیٹی ایک لارجر ہے. مگر جب ہم آتے ہیں اپنے ملک کی طرف
تو جو بگیسٹ بائنڈنگ فیکٹر ہمارا ہوم، ہمارا کنبہ جو ہے وہ ایز پاکستانیز ہے، اور وہاں ہم یونیورسل ہیں. قائد اعظم نے اپنے وہ انیشل پہلی جو تقریر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کی، اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے، پاکستان کی حکومت اور اس کے چلنے کا تعلق ہے، ہر سٹیزن اس میں برابر ہے. اس میں ان کا کوئی مسلم یا کرسچن یا ہندو یا کسی بھی سکھ یا کسی بھی فیتھ کا ہو، اس کا حق ایز اے سٹیزن برابر ہے. بالکل. سو ہماری جو سب سے اسٹرانگ بائنڈنگ فیکٹر ہے وہ ایز پاکستانیز ہے، اور اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور اسی سے اس فیتھ سے کہ ہم یونیورسلی ایز ہیومن بینگز ہم بالکل برابر کا حقوق رکھتے ہیں، اسی سے ہم نے اپنی یونٹی پیدا کرنی ہے، اس کو انہینس کرنا ہے اور اپنے ملک کو طاقتور بنانا. یہ قومی یکجہتی کا ایک بہت بڑا میسج ہے، یہ جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں. آپ اپنا کردار ذرا واضح کریں کہ قومی یکجہتی میں آپ ظاہر ہے نمائندگی کر رہے ہیں، ایم پی اے ہیں صوبائی اسمبلی میں، آپ قومی یکجہتی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے تائیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک میں مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے، اس ملک میں یکجہتی کے لیے، اس ملک کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہم کو باحثیت پاکستانی بن کے سوچنا ہے. بالکل. اور جس طرح فرما رہے تھے جناب کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں ہم مسلم ہیں، بعد میں ہم کرسچن ہیں، کیونکہ یہ دھرتی ہمیں پہلے قبول کرتی ہے، بعد میں ہمیں کوئی مذہب یا عقیدہ یا فرقہ قبول کرتا ہے. بریک کا ٹائم ہوا ہے سر. یہ دھرتی ہمیں پہلے قبول کرتی ہے، بعد میں ہمیں کوئی مذہب قبول کرتا ہے، یہ پرویز رفیق صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں. تو ابھی ہم ناظرین تھوڑے سے چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.